اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے صدقے کی فضیلت اور اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور مال دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حلال مال سے کیے جانے والے کھجور کے دانے کے برابر صدقے کا اجر اللہ عز و جل احد پہاڑ کے برابر بڑھا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سعید بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پاکیزہ مال سے کوئی صدقہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، چاہے وہ کھجور کا ایک دانہ ہو تو وہ اس کی ہتھیلی میں پھیلتا پھولتا ہے، حتیٰ کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، نماز سیدھا راستہ دکھاتی ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط ڈال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ اس وقت مال خرچ کیا جائے جبکہ خود کو اس کی ضرورت ہو اور خرچ کرنے کو دل بھی نہ کر رہا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو جبکہ تجھ پر مال کی حرص کا بھی غلبہ ہو، تجھے ناداری کا اندیشہ بھی ہو اور توانگری کی خواہش بھی۔ اس وقت کا انتظار نہ کر جب دم حلق میں آ جائے تو اس وقت وصیت کرے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا لکھ دو، حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا ہوگا۔ یعنی کہ موت سے پہلے جو ہے وہ جتنا صدقہ ہو سکے اتنا کرنا چاہیے۔ اب چھپا کر صدقہ کرنے والے کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک ہے انصاف کرنے والا حکمران، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، پھر وہ شخص جس کا دل مسجد میں ٹکا رہتا ہو، اور وہ شخص جو اللہ کے لیے دوستی کرے، جمع ہوں تو اس کے لیے اور جدا ہوں تو اس کے لیے، وہ شخص جسے کوئی خوبرو اور حسب نسب والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے۔ 7واں وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت صدقہ کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے
اور آپ نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کرنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں، میرے خیال کے مطابق اگر اسے گفتگو کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، کیا اب میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تم ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ اب مالی صدقہ کرنے سے جو لوگ فوت ہو چکے تھے ان کو اس کا اجر اور ثواب پہنچتا ہے۔ بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے باغ ڈور کرنے والے کا اجر مجاہد کے برابر ہے، بلکہ ساری رات قیام کرنے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بیوگان اور مساکین کا خدمتگار ہے اور مجاہد فی سبیل اللہ یا رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ عورت کے اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنے پر دونوں میاں بیوی کو ثواب ملے گا، جبکہ اس صدقے سے شوہر ناراض نہ ہوتا ہو۔ اس طرح صدقات جمع کر کے تقسیم کرنے والوں کو بھی اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء سے صدقہ خیرات کرے اور اس کی نیت گھر کو اجاڑنے کی نہ ہو تو اس کو صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ہوگا، جبکہ اس کے شوہر کو بھی صدقے پر اس کے کمائی کرنے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور خزانچی یعنی کیشیئر کا بھی یہی حکم ہے، ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے ثواب میں کمی کا باعث۔ صدقہ کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور اگر نہ کر سکے تو دوسروں کو صدقہ کرنے کی ترغیب ہی دے دے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اچھی بات کو پھیلائے اور بری بات سے روکے تو یہی اس کا صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ کسی ضرورت مند اور ستم زدہ کی فریاد دوسروں تک پہنچانے میں اس کی مدد کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے باز رہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے۔ آپ کو صدقے کا اجر ضرور ملے گا، چاہے وہ کسی غلط آدمی کو بھی مل جائے، اور آپ کے صدقے میں اخلاص ہوگا تو وہ صدقہ اس غلط آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے طے کیا کہ آج میں صدقہ دوں گا۔ جب وہ صدقہ لے کر نکلا تو اس نے لا علمی میں ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگوں میں چہم و گوئیاں ہونے لگی کہ ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، اے میرے پروردگار، تعریف صرف تیرے لیے ہے، اچھا میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اب نادانستہ طور پر ایک طوائف کو دے دیا۔ صبح کے وقت لوگ پھر باتیں بنانے لگے کہ گزشتہ رات ایک زانیہ کو خیرات دی گئی، جس پر اس شخص نے کہا، اے میرے پروردگار، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ تو زانیہ کے ہاتھ لگ گیا، اچھا میں کچھ اور صدقہ دوں گا۔ چنانچہ وہ پھر صدقہ لے کر نکلا تو اس دفعہ انجانے میں ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگوں میں پھر چرچا ہوا کہ ایک امیر آدمی کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس شخص نے کہا، اے میرے پروردگار، تعریف صرف تیرے لیے ہے، میرا صدقہ ایک مرتبہ چور کو ملا، پھر ایک بدکار عورت کو، اس کے بعد ایک مالدار شخص کو، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ سے خواب میں ایک شخص ملا، اس نے بتایا کہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ جو صدقہ چور کو ملا تو ممکن ہے وہ چوری سے باز آ جائے، اسی طرح زانیہ کو جو صدقہ ملا تو شاید وہ زنا سے رک جائے، اور جو صدقہ مالدار کو ملا تو ممکن ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے اور جو اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔